ایک خبر تو آپ کے ساتھ یہاں یہ شیئر کرنی ہے جو آتے آتے مجھے ملی ہے کہ خان صاحب نے اپنی پوری لیگل ٹیم فارغ کر دی ہے. اچھا، اور اس کی وجہ؟ ابھی آتا ہوں اس پر. لیگل ٹیم میں کون کون تھا؟ سب سے بڑا نام تو اس میں علی ظفر ہے. علی ظفر صاحب نے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کی کتنی کیسز میں جان بچائی ہے اور کتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کو اس طرح یک جنبش قلم فارغ کر دینے کی میں مذمت کرتا ہوں. صحیح. اور یہ اچھی مثال نہیں ہے. خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے اب لوگ 2 بار سوچیں گے. میری بات ریکارڈ پہ رکھیے گا. اچھا، ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ 2 اشخاص ہیں جن میں سے ایک کا نام تو ہے لطیف کھوسا اور دوسرے ہیں چودھری اعتزاز آسن صاحب. اچھا. وہ ویسے تو اب کہیں کے بھی نہیں رہے نا، اس لیے کہ نہ وہ اپنی پارٹی کے ہیں. وہ جس تھالی میں کھاتے رہے اس میں چھید کرتے رہے ہیں. ساری زندگی انہوں نے رسپیکٹ کروائی ہے پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی نے ان کو رسپیکٹ دی ہے، لیکن ایسے ایسے موقعوں پر انہوں نے ڈسون کیا اپنی پارٹی کو جس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. نہیں تو ان دونوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی صوبائی کابینہ میں شامل تھے اور پھر استعفیٰ دے کے جا رولے تھے اصغر خان صاحب کی پارٹی میں، تحریک استقلال میں. اچھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ لطیف کھوسا صاحب جن کو پارٹی کہاں سے کہاں لے گئی ہے، انہوں نے بھی پارٹی کے ساتھ ایک بیٹے کی ٹکٹ کے اوپر کمپرومائز کر کے، یعنی پی ٹی آئی سے ٹکٹ لینے کے چکر میں انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈسون کیا. اب ان کی ایک گفتگو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے اور کانوں تک بھی پہنچ رہی ہے کہ لطیف کھوسا صاحب ٹکٹ کا معاملہ تھا بخاری جی جی بالکل دونوں کے بیٹوں کی ٹکٹ کا معاملہ تھا. نے سٹینڈ لیا، اس طرح کا سٹینڈ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں لیا. ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہی اب خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ جو مرڈر کیسز ہیں نا 2 آپ کے اوپر، اس کے اوپر آپ کی جان پر بڑا عذاب آنے والا ہے. اچھا. اور بھی بہت کچھ کہا ہے انہوں نے، وہ میں آج روک رہا ہوں. یہ جو ڈیزالو کی انہوں نے اپنی لیگل کمیٹی، سینٹرل لیگل کمیٹی، اس میں ان دونوں کا کیا؟ انہیں کا، اس کے علاوہ اور کسی کا رول ہے ہی نہیں. اچھا، ان کے کہنے پہ کیا؟ تو اب ان کو بنا دیا نا انہوں نے، کھوسا صاحب بن گئے نا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات آپ کی. صحیح. یہ جو ہیسٹ کے فیصلے ہیں نا، یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ بریک ہو رہا ہو. یہ اس قسم کے انہونے فیصلے کرنا یہ آپ کی ویکنس کی دلیل ہے، آپ کی بہادری کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے جناب اس انٹرویو کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. کیا ہوا ایک دم سے اسد عمر صاحب کو ایسے ایسے انکشافات کر ڈالے؟ اور دیکھیں اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک جاری کرنا پڑا پیپر کہ یہ اسد عمر صاحب نے جو بولا انٹرویو میں اس کے حوالے سے. جی میں ان کے خاندانی پس منظر میں تو جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اچھا. ان کے ایک بھائی جو ہے نون لیگ میں، زبیر احمد ان کا نام ہے، اور اسد عمر صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی میں تھے. پی ٹی آئی کا جیسا میں نے کہا کہ بہت بڑے اسٹالورٹ تھے، لیکن اب جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے مکمل طور پر عمران خان صاحب اور ان کی پالیسیز کو ڈسون کر رہے ہیں. مطلب اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں وہ ان جی. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ جو اسد عمر ہیں یہ چونکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی تھے اور عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. لہٰذا وہ بات جو اس وقت کہتے تھے اس پر بھی بڑا لوگ ریلائی کرتے تھے، اور اب جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس پر بھی لوگ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک تو یہ کہا جی کہ جو مذاکرات کے 2 دور ہوئے تھے پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ، ان میں پی ڈی ایم کو ہم یہاں تک لے آئے تھے کہ وہ ڈیٹ دینے کے لیے تیار تھے اسمبلیاں توڑنے کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو اور تمام جو نیگوشیٹر میرے ساتھ تھے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ڈیٹ لے لیں. اگر آپ نے ڈیٹ نہ لی تو الیکشن اوجل ہو جائیں گے نظروں سے. اور وہی ہوا. لیکن اس نے انٹرویور نے اس سے پوچھا کہ یہ فیصلہ پھر کس نے کیا کہ نہیں لینی، کہ نہیں ہم یہ واپس آ جائیں یہاں سے. انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی کہ کوئی بھی فیصلہ پی ٹی آئی میں بڑا فیصلہ وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف یا مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا. تو انہوں نے سارا ملبہ جو ہے عمران خان صاحب پر ڈال دیا ہے کہ اس مذاکرات سے واپس ہونے کا فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا. صحیح. ٹھیک ہے جی. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ -1 فارمولہ کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ. -1 فارمولہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے خان صاحب خود مائنس ہو جائیں. اچھا، وہ کہیں کہ میں بیک فٹ جاتا ہوں، ورنہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ورنہ وہ کہتے ہیں -1 کا مطلب ہے مائنس پی ٹی آئی. یعنی اگر کسی نے مائنس کر دی خان صاحب کو تو پی ٹی آئی فارغ ہو جائے گی. which is true. میرے خیال میں آپ بھی بلیور ہیں ہاں میرے خیال سے بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی.
اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں باجوہ صاحب بھی موجود تھے, جنرل باجوہ, ان کے صورتحال بدتر ہونے سے پہلے کی بات جب یہ حکومت ختم ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اجتماعی طور پر اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے میں ناکام ہو گئے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات پارٹی کے ٹاپ اجلاس میں, ایک اہم اجلاس میں بتا دی تھی کہ ہم اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے, لہٰذا ہم ناکام ہو گئے ہیں. دوسری طرف جناب آ جائیے اب. اچھا بخاری صاحب, یہ جو الیکشن نہ لڑنے والی بات انہوں نے کی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے ڈیسائیڈ کر چکا تھا. دیکھیں انہوں نے بہت کنڈیشنل بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کئی مہینے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا 2023 کا. اچھا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں, اچھا, یا میں سمجھوں کہ یہ ضروری ہے الیکشن لڑنا, تو کوئی یہ حرف آخر بھی نہیں ہے. اچھا, لڑ بھی. لیکن یہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ حالیہ جو اس وقت حالات ہیں اس کے تحت میرا کوئی ارادہ نہیں ہے 2023 کے الیکشن لڑنے کا. اچھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ملک میں الیکشنز ہوں, ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, تو تمام سٹیک ہولڈرز کو بشمول خان صاحب اور پی ٹی آئی کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. یعنی وہ ڈسون کر رہے ہیں عمران خان کی اس وقت کی پالیسی کو کہ اگر آپ اسی پر قائم رہے تو آپ کو بھی اور پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. یہ وہ بڑے دبنگ طریقے سے کہہ رہے ہیں. اور ایک اور اہم بات جو انہوں نے کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ شروع سے اختلاف کرتے رہے ہیں خان صاحب کے جو سیاست کرنے کا طریقہ تھا, یا جو ایک رفت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر پارٹیز کے ساتھ بھی بیٹھنے کا وہ جو ایک تھا کہ نہیں بیٹھیں گے, بات ہی نہیں کریں گے. تو وہ دیکھیے میں نے پھر آپ کو کہا کہ اس وقت اس نے اپنا سارا ملبہ جو ہے وہ خان صاحب پہ ڈال دیا, خود وہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آ جائے 9 مئی پہ. 9 مئی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اسٹریٹجی, مجھے نہیں پتا کہ کوئی اسٹریٹجی تھی, یعنی وہ بالکل ڈسون کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس میں ان کا کوئی حصہ تھا یا ان کے علم میں تھا. وہ کہتے ہیں میرے علم میں بھی نہیں ہے. لیکن 9 مئی کے بعد جو ہوا اور جو اب شواہد سامنے آ رہے ہیں, وہ لگتا ہے کہ وہ ایک کیلکولیٹڈ اینڈ ویل پلانڈ پالیسی کا حصہ تھا. یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹارگٹس طے تھے کہ اگر خان صاحب کو پکڑا جائے گا تو کہاں کہاں جا کے اٹیک کرنا ہے. یہ شواہد سامنے آ رہے ہیں, یہ کورٹ کے ریکارڈ پر بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ٹکراؤ کی روش سے اتفاق کبھی کرتا ہی نہیں تھا. اگین ہی از ڈسوننگ ہز رول اینڈ ہز ریسپانسبلٹی ان اینی تھنگ دیٹ ہیز گون. لیکن یہاں پہ بھی تھوڑا سا تضاد ہے بخاری صاحب. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے حالات ایسے بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس طرح 9 مئی کا سانحہ ہوا تو اس طرف حالات جا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بالکل کہا ہے. لیکن آپ نے یہ بات اب جو کہہ رہے ہیں, اب بھی تو پبلکلی کہہ رہے ہیں نا, اس وقت کیوں نہیں کہی؟ اس وقت کیوں ایک پریس کانفرنس نہیں کر دی کہ میں خان صاحب آپ کو وارن کر رہا ہوں, دیکھیے اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. بہت بڑا ہو جاتا قد ان کا یقیناً. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور فوج کے بارے میں ابہام پھیلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں, اب یہ بہت یعنی باریک واردات ہے, غور سے سنیے گا اس کو. وہ کہتے ہیں فوج 4 جنرلوں کی نہیں ہوتی. اچھا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ وغیرہ کی بھی نہیں تھی اور اب جو ہے ان کی بھی نہیں ہے. اچھا. اور وہ کہتے ہیں وہ 7 لاکھ سپاہیوں کی بھی نہیں ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں فوج تو قوم کی ہوتی ہے. ذرا فارمولیشن دیکھیں. اسی فوج کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ مل کے. آپ نے نہیں سنی؟ صحیح. پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انڈرمائن کرتی رہی ہے فوج کو, اور اس طرح انڈرمائن کیا ہے جو پاکستان کے دشمنوں نے نہیں کیا کبھی. وہ جنرل باجوہ صاحب جن کی تعریف اور ان کی یعنی کیا کہوں میں خوشامدی. نہیں تو پھر اگر اسد عمر صاحب کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو پھر وہ جو دھمکیاں تھیں, وہ ٹکراؤ تھا, وہ قوم کے ساتھ تھا, عوام کے ساتھ تھا. دیکھیے میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں اب جو کی جا رہی ہیں یہ اگر وقت سے کر دیتے تو شاید ان کی کوئی اہمیت ہوتی. اب وہ صرف اپنے اوپر سے ملبہ صاف کر رہے ہیں, ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کا عمران خان کو کیا نقصان ہوگا یا پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوگا. وہ ایک ہی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے فیصلے خان صاحب کے تھے, دوسری سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پی ٹی آئی کا لائل تھا, لائل کسی اور پارٹی سے سیاست جو ہے وہ رہوں گا نہیں کروں گا. میرے خیال میں اسد عمر صاحب ذرا ابھی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ دیکھ رہے ہیں چیزیں کس طرف جو ہیں وہ جا رہی ہیں, اس لیے انہوں نے کسی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن جو ہے وہ بھی شو نہیں کی. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں.